يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ حضرات، 26 سفر بروز جمعرات ستمبر 622 عیسوی مکے دے رجسٹرڈ کافر دارن ندوہ اندر دوپہر دے وقت جمع ہوئے۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث، ولید بن مغیرہ، اسی طرح اور بھی مکے دے وڈے وڈے کافر ہیں۔ دارن ندوہ اندر بہ کے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی۔ اس میٹنگ دا عنوان نہ کوئی تجارت، نہ کاروبار، نہ دکان، نہ مکان، نہ پلاٹ، نہ کوئی برادری، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ کوئی خاندان۔ اس مجلس دا ایکو ہی موضوع، ایکو ہی عنوان ہے کہ ہاشم دا پوت، عبد المطلب دا پوتا ہاشم دا پڑ پوترا، عبداللہ دا بیٹا، آمنہ دا لخت جگر، او دا باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں، تے غریب گھر دا پتر ہے، نہ او دا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا بھائی؟ میں ایک لفظ بھی تمہید دا نہیں بولیا، اپنے گفتگو شروع کر لئیے۔ وہ کہتا ہے کہ سردارو، چودھریو، مینو رب نے نبی بنایا ہے،
ہن دیکھو یہ گل منن کیویں آ سکتی ہے؟ رب نو نبی بنان واسطے بھلا یہی لبیا سی؟ استغفر اللہ۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ ہے، عتبہ ہے، بڑے بڑے سردار نے، مالدار نے، دولتاں والے، غریب گھر دا بچہ ہے بھی یتیم تے ہے بھی غریب، نہ جدا پیو تے نہ جدی ماں، تے رج کے غریب ہے، تے آد ہے میں اللہ دا رسول ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچہ روزانہ سانو پریشان کرتا ہے، اور کئی لوگ یہ پیچھے بھی لگ گئے نے، انہوں نے نبی من بھی لے آئے۔ اچھا ہوں پھر کی کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ یہ خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ، کوئی لاہے عمل تیار کرو۔ ہر بندہ بولے اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا خیال، اپنا اپنا مشورہ، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر پیش کرے۔ سردار گلا کرن لگ پے۔ ایک سردار بولیا، یہ جڑی مجلس سی نا، یہ دا چیئرمین کون سی؟ ابو جہل لعنت اللہ علیہ۔ تے کہتے ہیں اندے اندر شیطان بھی شامل ہویا سی، ابلیس۔ پہلے ہی بڑے بڑے شیطان بیٹھے سن، وہ نہ بھی آتا تو کہڑی گل سی؟ کیوں جی؟ پہلے کوئی گھٹ بیٹھے سارے ابلیس نالوں؟ ابو جہل تو بعد کہڑا ابلیس ہے؟ خیر یہاں کا آئی جی بھی آ گیا، ابلیس۔ لو جی، ایک چودھری بولیا، ایک چیلا بولیا، شیطان بولیا، کہتا ہے یہ کام ایویں ختم ہو سکتا ہے، یہ گل میں توک پا دیو تے اے دیاں لتاں وچ زنجیر ڈال دیو تے اینو جکڑ کے تے پکڑ کے ایک کمرے اندر بند کر دیو، نہ کھان نو بھیجو، نہ پین نو، نہ اینو ملو، نہ ایدی ملاقات کرو، نہ ایدی چیخو پکار سنو، چند دن تک آپ ہی اس کمرے بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غلطی ہوئی نا؟ تو چیئرمین صاحب بولے، کون سی چیئرمین؟ ابو جہل لعنت اللہ علیہ تے ابو بکر رحمت اللہ علیہ۔ حالانکہ شہر ایک ہی ہے، ہاں جی، شہر ایک ہی ہے، برادری ایک ہی ہے، لیکن اللہ دی مرضی کسی نو چاہے تے ابو جہل بنا دے وے، کسی نو چاہے تے محمد دا ابو بکر بنا دے وے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل آندا ہے سردارہ گل سوچ کے کری دیے، تینوں یہ نہیں پتا کہ یہ دے پروانے ہی انہیں نے، یہ دے منن والے ہی انہیں نے، وہ تیرے تے جانا دیندے نے، تسی کیویں نو تاڑو گے، انہوں کیویں قید کرو گے؟ وہ مرتے جان گے لیکن محمد نو تواڈے کولوں چھڑا کے لے جان گے
صلی اللہ علیہ وسلم خواہ تھوڑے ہی رہے لیکن انہوں نے نہیں اتنے رہن دینا، کوئی اور گل کرو، گلاں تے ویکھو۔ ہاں اور ایک بولیا کہندے جناب ابو جہل صاحب فرج کرو یہ دیاں لتاں باواں مضبوط کر کے بن دیو، اینو کسی سرکش اونٹ تے بٹھا دیو تے او دے نال اینو جکڑ دیو تے اونٹ نو مار مار کے پجا دیو، جنگلاں دی طرف نکال دیو، پہاڑاں دی طرف نو دوڑا دیو، اونٹ نو کتے نہ کتے لے جائے گا تے آپے ہی اتھے جنگلاں پہاڑاں پتھراں وچ بھکھا پیاسا مر جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ابو جہل کہندا ہے بھئی یہ کی گل ہے، میں نے کوئی اتفاق نہیں تیرے نال، تمہیں گل ٹھیک نہیں کیتی۔ سیانہ تو بڑا ہے، تینوں یہ نہیں پتا ہائے الفضل ما شہدت بہل آداؤ، اور خوبی او ہندی ہے جنہوں بگانے بھی من جان۔ ابو جہل آندا تو نہیں جاندا محمد دی زبان بڑی مٹھی ہے، ہائے ہائے کہہ دو نا صلی اللہ۔ تو نہیں جاندا محمد دا قرآن ہی بڑا پراثر ہے، ویکھو تے صحیح ہے جدھر جائے گا مٹھی زبان نال مٹھا قرآن سنائے گا تے لوگ تے ایویں ایدے تے مر جان گے جویں پروانے شمع تے مردے نے۔ یہ تے گل من گیا نا ابو جہل، ایک بہت بڑا جتھا بنائے گا، بہت بڑی جماعت بنائے گا، انہاں نوں لے آ کے تواڈے تے ایسا حملہ کرے گا کہ تانوں کی کہندے نے دنے تارے وکھائے گا۔ ایک اور پنجابی دا محاورہ تانوں نانی سپنے یاد کرائے گا، نہ یہ نہ کریا جائے۔ سارے سردار مل کے کہتے ہیں ابو جہلا تو ساڑھے ساریاں نالوں سیانا بھی ہے، کھچرا بھی ہے، دنا بھی ہے، عقل مند بھی ہے، پھر تو دس کی کرنا چاہیے؟ ابو جہل آندا ہے اور میری بھی رائے لے لو، اور میرا بھی مشورہ لے لو، اوے سردارو اج کرو رات نو محمد تہجد لئی تے اٹھ دے صلی اللہ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رات نو تے بیت اللہ وچ جاندا ہی جاندا ہے تے تسی اے دے گھر دا گھراؤ کر لو، ہر قبیلے دا ایک ایک نوجوان ایک ایک گبرو للو تے انہوں تلوار پکڑا دیو تے اے دے گردہ گھیرا پالو تے جدوں رات نو اے تہجد واسطے اٹھے، بیت اللہ اندر جان واسطے اٹھے، یک دم اے دے تے مل کے حملہ کر دے آجے، اینو تکشیاں اینو قتل کر دے آجے، او دا فیدہ اے ہوئے گا اے دا خون کئی قبیلیاں تے ونڈیا جائے گا، سارے نال تے بنو ہاشم لڑ بھی نہیں سکدے تے سارے مل کے تھوڑی تھوڑی دیت دے کے بنو ہاشم نو راضی کر لوانگے۔ گل کڈی کی تھی بے ایمان نے، بڑا ابلیس ہے، کیوں جی بڑا موذی ہے، بڑا بڑا بھولی ابو جہل ہے۔ ہائے ہائے
انہیں مشورہ کیتا قرآن سننا جے لو پھر سونی لو آئے آئے یا اللہ قرآن ساڑے روح دی غذا بنا دے اے شیطان مشورہ کر کے اٹھے اے پکی کر کے اٹھے حالی کراندر جائی ریسن تے اللہ نے اینا دیس گندے عظم تو میرے مصطفیٰ نو آگاہ کر دیتا رب نے قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما دیتا صلی اللہ لون ٹھنڈ پہن لگی جے قرآن دی ذرا ہوشیار رہا جے ذرا سن دے رہا جے پاگا والے ہو تھوڑی بڑی قسمت بلند ہے آواز ہوندی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ انفال 9واں پارہ اللہ چوتھا رکوع تے تیسری آیت نہ دوسری آیت رکوع دی دوسری آیت لو سنو ذرا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ نہیں یار بولے نہیں تسی وفا نہیں کی تھی تسی میرے نال اللہ نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد شیرو گردیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس ویلے نو یاد کرو جدو کافر تواڈے خلاف مکر کر رہے سن کئی آندے سن محمد نو قید کر دیو صلی اللہ علیہ وسلم کئی کہندے سن انو مکیوں کڑ دیو کئی کہندے سن انو قتل کر دیو اللہ دے نے سونیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اے تے تواڈے مارن دے منصوبے بنا رہے سن تے میں رب عرشاں تے بہ کے سونیا تواڈے بچان دیاں تدبیراں کر رہا سا واللہ خیر الماکرین بابا میں یاد آ گیا بابا جی آندے نے اللہ نے کہا جبریل امین نو یہ کیڑا بابا ہے تھوڑا بھی بابا ہے نا رحمت اللہ ہے یہ بابا دا ہوندا سی میں نبی دا میراثی ہاں ہائے ہائے بابا جی آندے نے اللہ نے کہا جبریل امین نو خبر جاتے میرے نبی متین خاک در خاک رونا خاک در خاک رونا کفر لئین نو فکر نہ کری کہندی ذات قدیر دی سارے پڑھو مل کے جوک وسیندی ڈٹھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام رب نے آگاہ کر دیتا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات دا دن ماں عائشہ فرماندیاں نے دوپہر دا ویلا تے آقا ساڑھے گھر تشریف لے آئے. پہلے نبی پاک صبح یا شام ویلے آندے سن، پہلی دفعہ دوپہر ویلے آئے تے اسی پریشان ہو گئے. خیر ہو گئے. ابا جی کہندے نے سونے خیر ہے، اج خلاف توقع خلاف ٹائم. آقا فرماندے نے صدیقہ رب نے مدینے جان دا آرڈر دے دیتا ہے. اچھا جی مینوں کی آرڈر ہے؟ فرمایا ابو بکر رب نے میرا رفیق سفر تینوں بنایا ہے. صدیق رون لگ پے. سنیا مینو کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کجا لن ترانی کجا شان اسرا. ہاں آفتاب مردہ کجا چراغ کجا. سنیا کتھے ابو بکر تے کتھے کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے رہے ابو بکر بولے نہ رمی رب نے تیرا نام لے کے مینوں آکھیا ہے. ہائے ابو بکر دیا چیخا نکل گیا. سوڑیا میرا نام اللہ نے لیا، اللہ نے میرا نام لیا. آقا فرماندے نے ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا ہے. خیر رات پہ گئی، ادھی کو رات دا ویلا ہو گیا تے بدماش آ گئے، گنڈے آ گئے، اچکے آ گئے، بولی آ گئے، موزی آ گئے، تلوارہ لے کے آ گئے، اسلحہ لے کے آ گئے، مکمل تیاری نہ لا گئے. کنے کو بندے آ گئے. علامہ حلبی رحمہ اللہ نے لکھے ہے فرماتے نے ہم مئات رجل من صنادید قریش، ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 20 بندے نہیں، قریش دے 100 بدماش محمد نو مارن واسطے آ گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے بھی دس دیتا سونے ہوں آ گئے نہیں. ربا میں بھی تے بیت اللہ جانا ہے، ہاں نہیں میں بھی تے مدینے جانا ہے، میں بھی تے سفر شروع کرنا ہے. یا اللہ میرا بھی تے ٹائم ہو گیا نکلن دا. فرمایا سونے گھبرا دے کیوں جی؟ یا اللہ حالی بھی نہ گھبراوا. 100 بولی، 1 2 نہیں پورے 100. فرمایا میرے محبوبہ مٹھ مٹی دی للہ. یا اللہ کی کرے گی؟ فرمایا یہ نہ ول چھوٹ تو دے الیا میں کر دیاں گا. ربا کی میں مٹی پہنچے گی کنداں اچیاں نے، اتے چھت دروازہ بندے تے کافر بھی زیادہ نے، بدماش بھی بہت زیادہ نے. تھوڑی جی مٹی کی کرے گی کیویں پہنچے گی یہاں تک؟ عرشت میں آواز ہوندی ہے سونے میں بھی تے تیریاں ذمہ داریاں لیاں نے، میں بھی تے تیرا رب، تو بھی تے میرا محبوب ہے. سونے میں بھی تے تیریاں حفاظتاں تے تیرے نال وعدے کیتے نے. میرے آ پیاریا گھبرانا، سٹ تو دے پچھا میں دیاں گا. اور میرے مصطفیٰ نے مٹی سٹی، کافر انے ہو گئے، کافر انے ہو گئے. میرے مصطفیٰ نکلے باخریت نکلے، بافیت نکلے،
رب نے وعدے پورے کر دیتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن تیرے تو میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرا ماں باپ قربان، سارا جہان تیرے تو قربان. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ایک ساڑھے منو یاد آگئے بڑے خطیب علامہ ابراہیم خادم کنگن پوری کسوری رحمت اللہ علیہ، بڑا رب نے ملکہ دیتا سی، بڑی خطابت سی. وہ پتہ ہے دمانا کی کردے سن واللہ یعصمک من الناس. سونے آکھی تو جا راکھی میں کردہ جاواں گا. آکھی تو جا راکھی میں کراں گا. میرے آقا نکلے جا رہے ہیں نبی، توجہ کرے ذرا، جا رہے ہیں نبی، جا رہے ہیں جنہاں نو چڑیاں نے تعصب دیاں اینکاں، ہن انہاں نو نبی نہیں نظر آ رہا، انہاں کولوں چھپ گیا. تے جڑے تواڈے ورگے دے نے نا دیدہ دانشتہ سیاڑے جنہ دیاں اکھاں بھی روشن تے دل بھی، جڑے اکھاں دے بھی بینے تے دل دے بھی بینے، انہاں نو نبی نظر آ رہے ہیں نا مصطفیٰ، جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں. دسو خطرہ نبی کدھر جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھ لیا جے. ہائے ہائے لیکن انیاں نو نظر نہیں آ رہا، جڑے دل دے بھی انے تے اکھاں دے بھی انے تے جڑے دل دے سجاکھے اکھاں دے سجاکھے، انہاں نو نبی نظر آ رہا ہے. میرا مصطفیٰ صدیق دے گھر جا رہا ہے. اور رافضیہ جا رہے آمنہ دا لال جا رہے ہیں، نازور جا رہے ہیں، ہٹا کے ویخا نبی نو، ہٹا. پوری دنیا دی رافضیت جمع کرو، ہٹاؤ نبی نو، روکو روکو. سونے اسی مر گئے، اسی لٹے گئے، ابو بکر دے گھر نہ جاؤ. نبی آدھا جڑا سامنے آئے گا میں اوہی حال کراں گا جڑا اونا دا کر کے آیا. کنا دا؟ اونا دا، او پچھلے آدھا تھوڑا بھی وہی حال کراں گا. آؤ ذرا میرے سامنے. جاؤ. جاندے کیوں نہیں جاندے؟ اگے کو دریا ہے کو آگے جاؤ. روکو نبی نو. نبی صدیق دے گھر جا رہے ہیں. اور سنیا ایتھے اور میں تینوں ایک جملہ دے کے تڑپان لگے آواں. ایک سفر معراج دا، ایک ہجرت دا، ایک ساتھی معراج دا، ایک ساتھی ہجرت دا. جدوں معراج نو جانے، معراج دا ساتھی نبی دے گھر آیا. جدوں ہجرت نو جانے، ہجرت دے ساتھی دے آپ نبی گھر گیا. ویکھ معراج دا ساتھی آپ آیا، تو جڑے ہجرت تے سفر تے نال جانا دی او دے گھر نبی خود گیا. خود انہوں نے بلایا، آپ گیا تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے
کہ ایک جبریل ہے ایک صدیق ہے۔ جبریل آسمان تے سید الملائک ہے، ابو بکر زمین تے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ اور نہیں دنیا نو پتہ چل جائے جبریل آسمان تے سارے فرشتیاں دا سردار ہے، کائنات نو پتہ چل جائے ابو بکر صدیق قیامت تک محمد دی پوری امت دا سردار ہے صلی اللہ۔ جا رہا نبی صدیق دے گھر پہنچ گیا۔ توجہ ہے تھوڑی؟ ایتھے کہ میں جملہ دین لگیا تھوڑوں جے تسی ذہن چ بٹھا لیا نا تے ساری زندگی تھنوں بھلے گا نہیں انشاءاللہ۔ بڑا پیارا جملہ اکبر اسد کہندا ہے لوگوں راتاں تے تسی بڑیاں بڑیاں ویکھیاں، شب برات بھی ایک رات، لیلۃ القدر بھی رات، عید الفطر دی بھی رات تے قربانی دی بھی رات، اور بھی بڑیاں راتاں، لیکن توجہ کرو اکبر اسد نو دو راتاں نہیں بھول دیا۔ کنیاں راتاں؟ دو راتاں، مینوں دو راتاں نہیں بھول دیا، دو ساتھی نہیں بھول دیتے، تین سواریاں نہیں بھول دیا۔ مینوں لگدا ہے تانوں میری سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ دو راتاں تے دو بیلی، دو ساتھی، پھر سن لو تاکہ وضاحت ہو جان۔ دو راتاں، دو یار، دو ساتھی تے کنیاں سواریاں؟ تین راتاں کیڑیاں نے؟ ایک معراج دی رات تے دوجی بولو ہجرت دی رات، تے ساتھی کیڑے نے؟ ایک جبریل تے دوجا ابو بکر صدیق، تے تین سواریاں کیڑیاں نے؟ ایک غلیمہ دی سواری تے دوجی براق دی سواری تے تیجی ہجرت دے سفر دی سواری۔ ایک حلیمہ دی سواری، دوجی براق دی سواری تے تیجی ہجرت دے سفر دی سواری۔ ابو بکر دے موڑھے، صدیق دے کندھے، رضی اللہ عنہ۔ ذرا مینوں گل ہور اگے لے کے جان دے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ابو بکر دے گھر آ گئے، لوگ آندے نے مولا علی دی بڑی شان ہے۔ میں کیا ظالمہ، میں تے پہلے ہی مننا وا، میں تے علی نو اپنا امام مننا وا، میں تے علی نو اپنا نواب مننا وا، میں تے علی نو اپنا سردار مننا وا، میں تے علی نو اسد اللہ مننا وا، میں تے علی نو حیدر مننا وا، میں تے علی نو صفدر مننا وا، میں تے علی نو شیر ببر مننا وا، میں تے علی نو فاتح خیبر مننا وا، میں تے علی نو مجاہد خندق مننا وا، میں تے علی نو فاطمہ دا شوہر مننا وا، میں تے علی نو حسنین دا ابا مننا وا، میں تے علی نو جنت
جنتی شہزادہ مننا وا، میں تے علی نو مصطفیٰ دا صحابی مننا وا، تو مینو کیویں منانا چاہنا ہے؟ آدھا نہیں تو نہیں مندا۔ میں کیا چل تو مینو دس میں کیویں نہیں مندا، میں کی علی دی شان نہیں مندا؟ آدھا تینو نہیں پتا علی دی بڑی شان ہے، ہجرت دی رات علی نو مصطفیٰ دا بستر ملیا، علی نو مصطفیٰ نے اپنے بستر تے لٹایا، ابو بکر نو کیوں نہیں لٹایا؟ میں کیا جواب میرے کولو لے لے، میں بھی اہل حدیث دا نوکر ہاں، میں بھی اہل حدیث دا چوکیدار ہاں، علی دی بڑی شان ہے۔ توجہ کریا جے، ہجرت دی رات علی نو مصطفیٰ دا بستر ملیا، پر ابو بکر دی شان دے کے آگے علی نو بستر ملیا، صدیق نو بستر والا ملیا، اوے علی نو بستر ملیا، بولو ابو بکر نو بستر والا ملیا۔ اوے علی دی شان تے مننا ہے، ایک رات نبی دے بستر تے ستا، اس امی دی شان کیوں نہیں مندا جڑی 9 سال بستر مصطفیٰ تے سوندی رہی؟ رضی اللہ علی کنیا راتا ستا، صرف ایک ہے تے او دی شان ماں دی کیوں نہیں مندا جڑی 9 سال سوندی رہی؟ 9 سال جڑی مصطفیٰ دے بستر تے ہوندی سی تے آسمان تو قرآن نازل ہوندا سی، انہوں بھول گئے؟ اور سونیا مینوں ہور اگے جان دے، علی نو بستر ملیا، صدیق نو بستر والا ملیا، عائشہ دی شان دے کیا کہنے؟ امی عائشہ نو بستر بھی ملیا، بستر والا بھی ملیا، رضی اللہ۔ آقا فرماندے نے ابو بکر چل مدینے چلیے، میرے مصطفیٰ نکل پہ، سفر شروع ہو گیا، جا رہے نے چل دیاں بیت اللہ تے میرے محمدیہ نظر پہ گیا، صلی اللہ۔ آقا فرماندے نے ابو بکر اتھے کھلو جا، بیت اللہ نال 4 گلاں کر لئیے۔ میرے آقا فرماندے نے بخاری دی حدیث، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ لولا ان قومك يخرجوني ما خرجت منك ابدا۔ بیت اللہ پیارے تینوں چھڈن تے کدا دل کرتا ہے؟ بیت اللہ تیری جدائی کٹن تے کدا دل کرتا ہے؟ آقا فرماندے نے بابا جی آدھے نے تر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی گھیریاں، غم دیاں واگاں طرف، غم دیاں واگاں طرف، یسرب دے پھیریاں، چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ڈھیریاں، کرسان پھر زیارت تیریاں، اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی، جو کہ وسندی ڈٹھی کعبے وال ڈٹھا ہجر نبی ربانے نے لائے، اور رب دیا گھرا ساڑے
کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافراں تے کفر پیتھی رات سریر دی میرے آقا فرماندے نے چاہتا سی دل میں تھے وہ پردہ نماز میں چاہتا سی دل تھے پردہ نماز میں لوکاں دے کمی پالا نیک آواز پاک خدا کے کردہ پاک خدا کے کردہ پاک خدا کے کردہ نیک نیاز میں پر تیری اولاد نہیں نیک خبیر دی بولو جھوک وسیدی ڈٹھی جگہ دے پیر بس کریے اگے چلیے میرے آقا روندے ہوئے نکلے بیت اللہ دی جدائی اندر میرے نبی روتے نکلے مکے تو 4 میل دور غارے سورو دا رخ فرما لیندے نے واہ صدیق تیری محبت تو قربان رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال نال کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے آقا فرماندے نے یارا توجہ کرے آجے ذرا ایک ہی کردہ جانے فرماتے نے سونے میں جدو اگے ہونا وا دل خیال آندے کوئی کافر پچھوں آ کے حملہ نہ کر دے وے میں پیچھے چلا جانا وا پھر خیال آندے کوئی کافر اگو دی آ کے حملہ نہ کر دے وے میں اگے دوڑ جانا وا سونے ابو بکر دی تمنا ہے جیڑا ہے ابو بکر دی جان تے حملہ کرے محمد سونے دا بال بھی گالا ہوئے صلی اللہ جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام راہ اندر شیعہ دیاں کتاباں اندر میں خود پڑھیا ایک بندہ مل گیا آدھا کون ہو دس کے جاؤ ذرا کون ہو آپ فرما دے میں انا ابو بکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھے تینوں تے میں پہلے ہی جاننا وا مماک نال کون ہے تیرے امتحان آ گیا ابو بکر دا آزمائش آ گئی فرما دے میں اوے ابو بکر تیرا امتحان آ گیا ہے آزمائش بڑی بڑی آ گئی ہے جے آنکھیں کہ میرے نال آمنہ دا لال ہے نبی دے جان نہیں بچ سکتی تے جے کسے ہور دا نام لویں تے بولو ابو بکر دا ایمان جاگ رہے ہو جے سونے دا نام لواں مصطفیٰ دا نام لواں مصطفیٰ دی جان دا خطرہ ہے جے جھوٹ بولا تو گل گل بدلے جھوٹ بولنا تو چند ٹکیا بدلے جھوٹ بولنا نالا ساری دنیا دیاں میں دولتا ہون دے سونے ایمان بچا لیا کر ایمان تو ود کے کوئی شے وڈی نہیں ابو بکر امتحان اندر آ گئے لیکن صدیق و مصطفیٰ دی یونیورسٹی دا طالب علم ہے جواب بڑا پیارا دیتا فرماندے نے مائی رجل یہدین سبیل او
پوچھن والے میرے نالو بندہ جڑا مینوں راہ دسدا جا رہا ہے، انہیں سمجھیا ابو بکر نو رستے دا پتہ نہیں، انہیں جنگل دا راہ نہیں جاندا، کوئی بندہ نال لے کے جا رہا ہے، لیکن صدیق دی میاں ابو بکر صدیق دی تمنا ایسی، ابو بکر صدیق دے دل چ گل ایسی کہ میرے نال او بندہ ہے جڑا مینوں جنگل دا راہ نہیں بلکہ رب دی جنت دا راہ دسدا ہے۔ خیر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، جمعہ دا ٹائم بھی مکدا جا رہے ہیں، غار تک پہنچ گئے، غار بڑی اونچی غار سور، اللہ تانوں نہ جگہ دی زیارت نصیب فرمائے، بلندی بڑی اونچائی بڑی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہے سفر کر کر کے پتھر لگ لگ کے میرے مصطفیٰ دے نرم نرم نازک نازک قدم مبارک زخمی ہو گئے، پیروں وچوں خون نکلن لگ پیا، صدیق دیاں نظراں پہ گئیاں، فرماندے نے سونیا اے کی ہویا؟ آقا فرماندے نے ابو بکر نکیلے پتھر لگ لگ کے محمد دے پیر زخمی ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صدیق فرماندے نے سونیا دے تواڈے پیر زخمی ہونے نے ابو بکر دا کی فائدہ ہے، نال جان دا کی فائدہ ہے، میرے ساتھ دیاں کی توانوں میرے ساتھ دا فائدہ ہے۔ آقا فرماندے نے ابو بکر پھر کی کرنا چاہیدا ہے؟ جناب صدیق فرماندے نے سونے میرے کندھے حاضر، ذرا کہو نا سبحان اللہ، میرے کندھے اچھی بولو، میرے کندھے میرے موڈے حاضر، صدیق حاضر، سونے میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ اور تو جناب علی دی شان دیاں گلاں کرنا ہے، میں تے پہلے ہی مننا وا لیکن تو ہی منیا کرنا۔ او جنوں علی نہ چک سکیا ابو بکر صدیق 3 میل چک کے چڑھ گیا۔ کہہ دو ذرا، کہہ دو رضی اللہ، کہہ دو چی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر صدیق نے مصطفیٰ نے اٹھا لیا، غار تک پہنچ گئے، غار دے منہ تے پہنچ گئے، فرماتے نے سونیا الا رسلک یا رسول اللہ، آئے کدی جمعہ دا ٹائم مینوں اجازت دے دا، اج میں بڑے بڑے تینوں موتی دے کے جانا، سونیا تسی ایتھے ٹھہر جاؤ، میں اندر داخل ہونا۔ میرے آقا باہر کھڑے ہو جاندے نے، ابو بکر صدیق غار سور اندر داخل ہو جاندے نے، غار اندر بہت ساریاں سوراخاں، صدیق اپنی چادر پھاڑ کے وہ سوراخاں بند کر دینے، 2 سوراخ باقی رہ گئے، وہ 2 سوراخاں تے ابو بکر اپنی ایڑیاں رکھ دیندے نے۔ یار ہوئے تے اے ہو جیا، خادم ہوئے تے اے ہو جیا، وفادار ہوئے تے اے ہو جیا، فرماندے نے تفضل یا رسول اللہ، ادخل یا رسول اللہ، سونیا ہن اندر تشریف لے آؤ۔ میرے آقا اندر داخل ہو جاندے نے، اور غار اندر کائنات نے ویکھیا گود صدیق دیے تے سر میرے مصطفیٰ دا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری، واہ خطاب دیا بادشاہ، واہ خطاب دیا شہزادہ، شہزادیا تیری گل مینوں نہیں بھولنی۔ شاہ جی آندے ہوندے سن آمینہ دے لال نے جدوں صدیق دی گود سر رکھیا تے ابو بکر دی گود چ مصطفیٰ دا چہرہ ایویں پھبدا ہوئے گا جویں ریل چ قرآن سجدا ہے۔ آمینہ دے لال آرام کر رہے ہیں، ایک کالا جہا نکلیا، انہیں کیا ایک ہی بن گیا، نبی صدیق کٹھے ہو گئے، مینوں چنگا نہیں لگدا، انہیں کیا صدیق میں تیرے نال نبڑ لینا وا، ابو بکر میں تیرے نال 2 ہاتھ کر لینا وا، میں تینوں ہنے پیار دے مزے چکھا لینا وا۔ کالا
نکلیا ڈنگ مارد صدیق دی ایڈی تے مارد اور چونیاں والیا ارد گرد تو آن والیا صدیق ڈنگ کھاندا جاندا ہے تے بولو مصطفیٰ بھی خاطر کھاندا جاندا ہے حرکت نہیں کردے اتھرو گردے نے مکھڑا مصطفیٰ تے گردے نے اور ذاکرہ تو روے تیرے آنسو امام باڑے اندر ڈگن اور مولویا تو روے تیرے آنسو مسلح تے ڈگن اور نمازیا تو روے تیرے آنسو مسیدیاں صفاں تے ڈگن جامعہ بھی بکر دے کلیم تے ڈگن اور تو روے تیرے آنسو ممبر تے ڈگن محراب اندر ڈگن اور تو روے تیرے آنسو تیری ماں دی گود چ ڈگن واہ صدیق تیری شان ابو بکر روئے تے صدیق دے اتھرو مکھڑے مصطفیٰ تے ڈگن رضی اللہ تعالی میرے آقا جدو یار دے آنسو ڈگے یار دے آنسو ڈگے تے ایتھے بڑا مزہ تھے جدو یار دے اتھرو ڈگے تے بالکل تنہائی بالکل خلوت تے یار اپنے یار رو پوچھن لگ پیا خلوت اندر تنہائی اندر یار اپنے یار نو آندا مالک یا ابا بکر کہو سبحان اللہ اور میں کراں کی جب میں ادھر آ گیا تے اینے کو لفظ نے میرے اگے بالکل جان ہی نہیں دینا مالک یا ابا بکر یارا کی گل بن گئی سجنا کی ہو گیا بیلیا کی بن گیا یارا تینوں کی ہو گیا کیوں جی یارا تینوں کی ہو گیا ایک صدیق ہے ایک صدیق ہے صدیقہ روئے نبی آندہ ما یبکی کہ یا عائشہ صدیقہ تینو کی ہو گیا یہ صدیقہ دا باپ صدیق ہوئے تے سرکار آندے نے مالک یا ابا بکر یار صدیق تیرے نال کی ہو گیا اگے چلیے جناب صدیق فرماندے نے سونے لاتا غانی شیعون کسی مودی نے ڈگ مار لے آقا فرماندے نے ابو بکر گھبرانا دعا شفا نالے اے ڈسپینسری نالی تری آ رہی ہے اللہ اللہ او ڈگ والی جگہ تھے میرے نبی نے لب لایا صدیق دا درد دور ہو گیا کہو سبحان اللہ ادھر موزی ساری رات کھلوتے رہے اللہ نے کھلے رہو وہ تے توڑی اکھے چ مٹی پا کے کدوں دا نکل گیا ہے وہ تیار نو لے کے غار چ پہنچ گیا یہ تے ہی کھڑے رہو دل چڑھیا او پتہ کی تھا علی بستر تے علی ہے نبی کوئی نہیں آدھے نے علی ابو جہل آندے علی محمد کتھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی فرماندے نے سیانہ تے بڑا ہے اور تو سیانہ تے بڑا ہے اور پیرا تہاڈا تے پوچھ دے مینوں جے کیوں جی پیرا تہاڈا تے پوچھ دے مینوں جے اچھا یہ مطلب نکل گیا ابو جہل اعلان کر دیندا ہے جڑا محمد دا سر لے آئے گا انہوں 100 اونٹ انعام دیاں گے جڑا نال ابو بکر دا لے آئے گا انہوں بھی 100 اونٹ انعام دے دیاں گے چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے تے پیڑیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈول لگے جڑیاں قیمتاں مصطفیٰ دے سر دیاں پیاں وہی قیمتاں جناب صدیق دے بھی سر دیاں پہ گئیاں 1-2-3 منٹ میں بس گل کرنی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام غار اندر چلے گئے ایک کافر ایک بدماش کھورا کڑنا شروع کر دیں دینے نبی تے صدیق نو لبنا شروع کر دیں دینے اللہ دینے لب دے جاؤ تلاش کر دے جاؤ اوتے توڑیاں اکھاں در مٹی پا گیا ہے قیامت تک لب دے پھرو گے نہیں لب سکو گے نبی ایسی مٹی پا کے گیا
قیامت تک پٹتے رہن گے، چھریاں ماردے رہن گے، چاقو ماردے رہن گے، بلیڈ ماردے رہن گے، کٹدے رہن گے، کپڑے پھاڑدے رہن گے، لیکن وہ تے ایسی مٹی پا گیا مصطفیٰ، قیامت تک نہ صدیق لب سکتا ہے نہ مصطفیٰ لب سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبدے غار تک پہنچ گئے، غار تک صدیق فرما رہے بالکل ساڑھے سر تے آ گئے، میں ویکھ لیا سوڑیا کافر تے آ گئے، ابو جہل تے آ گیا لشکر لے کے، آگے فرما رہے ابو بکر گلاں کی کرنا ہے، اے ہونا ہے بچان والا پہلو ہی موجود ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ صدیقہ کی گلے گھنڈے گھنائے نے بچان والا پہلے ہی، دلوں تے کیرے چو بچایا، اتنے نہیں بچا سکتا، اللہ نے بچایا۔ کیویں بچایا؟ بابا جی آندے نے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا، غار دے بوئے ککر، غار دے بوئے ککر جھاڑ اگایا، کبوتراں دے جوڑے نہ، کبوتراں دے جوڑے نہ حکم فرمایا، آل نہ بنا دیو خاطر میرے بشیر دی، سارے مل کے پڑھو جھوک وسیندی دیتی، اچھی بولو ذرا جگہ دے پیر دے، مکڑی نو حکم دیتا بن دے جالا تو، 3 دن واسطے آپ نو فوجی بدالا تو، سبحان اللہ۔ نبی میرے دعوت تھے، اوے نبی میرے دعوت تھے، رہنا رکھوالا تو، جھات نہ اندر جاوے، جھات نہ اندر جاوے کسے شریر دے، جھوک وسیندی دیکھی جگہ دے پیر دے، جھوک وسیندی دیکھی۔ بس انہیں تے راضی ہو جاؤ، ٹائم تھوڑا ختم ہو گیا ہے، اگلے جمعے تو شروع کر لوں گے، آؤ گے ارے آؤ گے، یہ موضوع مکمل کراؤ گے نا انشاءاللہ، اگلے جمعے سب نے آنا ہے، اتھو ہی پھر کریں گے شروع انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ منظور فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔